بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔ ہم انسان گناہوں کا پتلا ہے، گناہ ہم انسانوں ہی کے لیے بنے ہیں۔ ہم گناہ نہ کریں تو ہم انسان ہی نہیں ہوں گے، لیکن اللہ پاک نے ہمارے لیے راستے بھی کھولے رکھے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے بخشش کی دعا مانگیں۔ اگر ہم سے جو گناہ ہو جائے تو ہم اس گناہ کو اللہ کے سامنے مانیں، یا اللہ ہم سے یہ گناہ ہو چکا ہے اور تو ہی ہمیں معاف کر دے۔ صرف وقتی طور پہ معافی نہ مانگیں، بے شک ایسے گناہ ہوتے ہیں جن کی معافی ہم مانگ تو لیتے ہیں لیکن ہم ان گناہوں سے بچ نہیں سکتے، اور پھر ہم اللہ کے سامنے بھی شرمندہ ہوتے ہیں کہ یا اللہ یہ گناہ ہم چاہتے بھی نہیں ہیں، چاہ کر بھی یہ گناہ ہم نہیں چھوڑ سکتے، لیکن پھر اس صورت میں ہم ان گناہوں سے کیسے بچیں گے؟ اللہ پاک یہ دعائیں بہت جلد سنتا ہے کہ کوئی بندہ، کہ جو بھی بندہ اللہ کی طرف جائے، اللہ کی طرف اس کا دل بڑھے، اللہ کی طرف اس کے قدم بڑھے، اور وہی دعا جو اللہ پاک ضرور سنتا ہے۔ جب ہم اپنے رب سے بولیں گے کہ اے میرے مولا، اے میرے مالک، ہم سے یہ گناہ سرزد ہو رہا ہے اور ہم اس گناہ سے بچنا چاہتے ہیں لیکن ہم بچ نہیں سکتے، اور تو ہی ہمارے لیے کوئی راستہ نکال دے اور تو ہی ہمیں بچا دے اور ہم اس گناہوں سے ہمیشہ کے لیے بچ جائیں، تو آپ یقین مانیں، آپ انشاءاللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ دن بدن اس گناہوں سے آپ کو نفرت ہوتی جائے گی، آپ کا بالکل اس سے دل ہی مرجھا جائے گا، آپ اللہ کی طرف جاتے جاؤ گے، آپ دین کی طرف جاتے جاؤ گے۔ اور میں آج یہ کہنا چاہوں گی میرے پیارے بہن بھائی، ہماری زندگی کبھی کبھار اتنی مشکل ہو جاتی ہے، اور ایسے انسان جو ہوتے ہیں کہ اتنی نفرت کرنے لگ جاتے ہیں کہ کب ہم چاہتے بھی نہیں ہیں کہ ہمارے جو پیارے رشتے ہیں، ہمارے جو پیارے چاہنے والے ہیں، اکثر شوہر اور بیوی میں اتنے نفرتیں ہوتی ہیں، بہن بھائیوں میں یا ساس بہو میں، کچھ بھی وغیرہ وغیرہ، اتنی نفرتیں ہوتی ہیں کہ ہم انسان برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم خاموش ہو کے اپنے مقدر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم چاہے جتنا چیخیں، جتنا چلائیں، ایک ایک سے مدد مانگیں، ایک ایک کے سامنے بیٹھ کے کہیں کہ ہماری ساس ایسی ہے، یا ہمارا سسر ایسا ہے، یا ہماری بہو ایسی ہے، یا ہماری ماں، یا ہمارا باپ، یا بہن بھائی وغیرہ وغیرہ، جو کچھ بھی ہے، یہ سب کچھ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اگر اللہ پاک ہمارے اوپر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی یا کوئی نفرت کی صورت میں لاتا ہے تو یہ ہمارے اوپر اپنی آزمائش بھی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی ہمارے اوپر گناہوں کی وجہ بھی ہوتی ہے۔ تو اس صورت میں ہم ایک ایک کو کیوں کہتے ہیں کہ ہماری مدد کرو، چلاؤ، ایک ایک کے سامنے ہم کیوں چلاتے ہیں؟ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا جب تک ہمارا اللہ نہ چاہے، جب تک ہمارا اللہ نہیں چاہے گا ہماری زندگی کبھی بھی آسان نہیں ہو سکتی۔ آپ کے نصیب میں، آپ کے جو ماتھے پہ جو کچھ لکھا ہے وہ اللہ کا لکھا ہوا ہے، چاہے آپ تخت پہ بھی بیٹھ جائیں وہ آپ کا لکھا نہیں مٹ سکتا، دنیا آپ کا لکھا مٹا ہی نہیں سکتی۔ آپ چاہے جتنی دولت، جتنی اپنی چالاکیاں، جتنی زبانیں، جتنے خود کو دنیا کے سامنے پاک صاف انسان کر دینا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وقتی ہوتا ہے، سب وقتی ہوتا ہے، جو ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہوتا ہے وہ صرف اللہ ہے۔ اگر آپ کے نصیب میں تکلیفیں ہیں یا غم ہے، آپ اللہ سے دعا مانگے، اللہ پاک آپ کے مقدر جو لکھا ہے وہ بھی آپ کے لکھ مٹا دے گا۔ آپ کے مقدر میں غم ہے وہ خوشیوں میں تبدیل ہو جائیں گی، آپ کے مقدر میں رزق کی تنگی ہے، اللہ پاک آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ اگر آپ کے نصیب میں آزمائشیں ہیں تو آپ کی آزمائشیں ختم کر دے گا۔ آپ صرف اللہ سے دعا مانگیں اور بڑے سچے دل سے چھپ چھپ کے روئیں، چھپ چھپ کے روئیں۔ دنیا کے سامنے آپ نے ہنسنا ہے، دنیا کو اپنا غم نہیں دکھانا، آپ اپنی زندگی میں خود اپنے دروازے، خوشیوں کے دروازے کھول دیں گے۔ آپ صرف اللہ کے سامنے روئیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اور جو بندہ آپ کو تکلیف دیتا بھی ہے اس کے لیے خوبصورت سا عمل ہے، آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، جتنا آپ سے ہو سکے بڑی محبت کے ساتھ ایک سائڈ بیٹھ کے ایک ایک لفظ پہ غور کرنا ہے اور پورا فوکس دینا ہے۔ جیسے اب لفظ ہے صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم، ایک ایک لفظ پہ فوکس دینا ہے، اور اس طرح ایک تسبیح بھی پڑھے نا بڑی محبت سے، بڑے لگن سے، بڑی جستجو سے پڑھنا ہے، اور یہ سوچیے آنکھیں بند کر کے
کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھی ہوں، وہ میرے سامنے ہیں۔ بالکل جالی کا دھیان رکھنا ہے اور کہنا ہے کہ میں اس کی بارگاہ کے سامنے بیٹھی ہے، میرے مولا میرے اوپر اللہ کی رحمتیں آسمان سے برس رہی ہیں، مجھ سے ساری پریشانیاں ختم ہو رہی ہیں۔ جب آپ ایک تسبیح اسی طریقے سے پڑھیں گے تو آپ نے اس تسبیح کو بڑی محبت کے ساتھ کہنا ہے کہ میرے مولا یہ بڑا خوبصورت تحفہ ہے، میرے محمد تک محمد کی بارگاہ میں میری طرف سے خوبصورت تحفہ پہنچا دو، اس کے سارے خاندان کو پہنچا دو، اس کی بہنوں کو، اس کے جو نواسے ہیں، اس کے جو بیویاں ہیں، اس کے جو بچے ہیں، سب کو وہ تسبیح اپنے درود پاک کی پہنچا دینی ہے۔ اور پھر جب آپ سے جو نفرت کرتا ہے، جو آپ کو تکلیف دیتا ہے، تو اس کی روح کو آپ نے ہدیہ کرنا ہے۔ اس طرح نہیں کہ 1 مہینے میں فرق پڑے گا یا 2 مہینوں میں، ریگولر آپ نے کرتے رہنا ہے۔ آپ کی ساری نفرتیں محبتوں میں تبدیل ہو جائیں گی، چاہے جتنی بھی سازشیں ہوں گی وہ ساری ناکام ہو جائیں گی، چاہے جتنی بھی نفرتیں ہوں گی ساری ختم ہو جائیں گی۔ جو آپ کے لیے مسئلے بنا رہے ہیں، جو آپ کے لیے رکاوٹیں ہیں، جو آپ کے لیے پریشانیاں ہیں، آپ نے ان کو ہدیہ کر دینا ہے۔ آپ نے اپنی ساری پریشانیوں کو، اپنے رزق کے دروازوں کو، یا اللہ تو میرے لیے کوئی معاوضہ کر دے، میرے لیے رزق کے دروازے کھول دے، میرے لیے رشتوں کی بندش کھول دے۔ بس اسی طریقے سے آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے اور اپنے دن نہیں گننے۔ آپ دن نہ گنو، بس آپ صرف پڑھو، بڑی محبت سے پڑھو، اپنے سارے معاملے کو سوچنا چھوڑ دیں، اپنے زندگی کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں۔ یہ سارا معاملہ اللہ کا کام ہے، اللہ ہی سالو کرے گا۔ اتنی خوبصورت ہستی کے پاس آپ روزانہ ریگولر جب آپ کا درود پاک جائے گا اور جب آپ کے محمد خوش ہو جائیں گے، آپ کے لیے اسمائل کریں گے، تو اللہ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اسمائل کو دیکھ کے آپ کی زندگی میں میریکلز نہیں لائے گا، آپ کی زندگی میں معاوضے نہیں لائے گا؟ یہ ناممکن بات ہے۔ اللہ پاک آپ کی زندگی میں میریکلز لائے گا، معاوضے ہوں گے، خوشیاں ہوں گی آپ کی زندگی میں، ایسے ایسے میریکلز ہوں گے کہ آپ دوسروں کی زندگی میں جو سنتے تھے نا، اس سے بھی زیادہ آپ کی زندگی میں ہوں گے۔ اور یہ واقعی میں سچ ہے، یہ اس بات کا اللہ پاک نے خود وعدہ کی ہے۔ میرے پیارے بہن بھائی، بڑی محبت سے اللہ سے دوستی کیجئے گا، اپنے قرآن کو ایک ایک لفظ کو توجہ سے پڑھیے گا، بڑی محبت سے اور لگن سے پڑھیے گا، پھر آپ اپنی زندگی میں میریکلز دیکھو گے، خوشیاں دیکھو گے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔